اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ جائز ہے یوں سوچنا کہ جب شہادت امام حسین کا معاملہ آئے اور قاتلین حسین کا معاملہ آئے اور یزید کا معاملہ آئے اور اس کے اعوان و انصار کا معاملہ آئے تو ہم اس کو اس طرح سوچیں کہ آپ کو شہید کرنے سے تو کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، چونکہ انسانی نفس کا قتل حرام فعل ضرور ہے مگر یہ باعث کفر نہیں ہے کہ بندہ اس سے کافر ہو جائے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ باتیں ٹی وی چینلز پہ کہی جا رہی ہیں، اپلوڈ کی جا رہی ہیں، نوجوان نسل کے ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور 1400 سال سے متصلاً مسلسلاً جو ایمان اور عقیدت کا رشتہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور جس پر ائمہ امت نے ہمیشہ تعلیم و تلقین دی ہے، اس کو کاٹ دیا جائے، امام عالی مقام کو لا کے ایک نفس انسانی کے مقام پہ کھڑا کر دیا جائے، اطرت رسول کے قتل کو عام نفوس انسانی کے قتل کے برابر ٹھہرا دیا جائے اور تولا جائے کہ قتل سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اس کا جائزہ سب سے پہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ اب اس تلاوت کی گئی آیت پر آنے سے پہلے میں ایک اور آیہ کریمہ ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، یعنی اس سے 4 آیتیں قبل، احزاب کی آیت نمبر 53، اس کا ذکر کرتا ہوں اور نفس موضوع کو اس آیت کریمہ کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بعد ازاں اس آیت نمبر 57 پہ آ جاتے ہیں۔ شہادت امام حسین کے حوالے سے حکم قائم کرنے کا مسئلہ نفس انسانی کے قتل کا حکم کیا ہے یہ نہیں ہے، اذیت رسول کا مسئلہ ہے۔ اذیت رسول، رسول کو اذیت پہنچانا کفر ہے۔ آیا سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نبوی اور سیدہ کائنات کے لخت جگر، ان کو یہ اذیت پہنچانا اذیت رسول ہے یا نہیں؟ اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایذا ہے، اذیت پہنچانے کا عمل ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ ایمان والو، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت نہ دیں تو آپ ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا کریں۔ ازواج مطہرات کے کسی بھی گھر میں، ان کے گھروں میں سے آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک نبی تمہیں اجازت نہ دے۔ ایک بات، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ایک بڑا عظیم میسج دے رہی ہے، حکم قائم کر رہی ہے، اور سینکڑوں وارد ہونے والے شبہات و اشکالات کا ازالہ کر رہی ہے، دفع کر رہی ہے، ان کو جڑ کاٹ رہی ہے، اور فرمایا کہ جب وہ تمہیں دعوت دے دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر گھروں میں داخل ہو سکتے ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ دوسری بات فرمائی، جب کھانا کھا چکو تو پھر فوراً واپس چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول نہ رہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے چلے جانے کا انتظار کرتے رہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارا کھانے سے فارغ ہو کر دیر تک میرے محبوب کے گھر میں بیٹھے رہنا، لا محالہ جب تک تم لوگ بیٹھے رہو گے وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہوں گے، تمہیں چھوڑ کے اندر نہیں جا سکتے، وہ بھی ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ عمل میرے نبی کو اذیت دیتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر تم دیر تک بیٹھو گے تو کیا کیا عمل، کیا کیا فعل، کیا کیا کام ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کی زبان میں اذیت دے رہے ہیں۔ ایک تو بلائے بغیر آپ کے گھروں میں داخل ہونا نبی کے لیے اذیت دیتا ہے، مت جاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا کہ آپ انتظار کریں تمہارے جانے کا، یہ میرے محبوب نبی کو اذیت دیتا ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، انہیں حیا آتی ہے کہ وہ تمہیں خود فرمائیں کہ اب چلے جاؤ۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، مگر اللہ کو کوئی شرم نہیں کہ تمہیں حق بات سمجھائے، اس لیے میں حکم دے رہا ہوں، اللہ پاک فرماتے کہ کھانے کے بعد چلے جایا کرو۔ دو باتیں،
پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ پھر جو ازواج مطہرات ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے کھانے کے دوران تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت پڑے اور آپ مانگنا چاہیں تو پردے کے پیچھے سے سوال کریں، سامنے سے سوال نہ کریں۔ تو اگر سامنے سے سوال کر دو گے اپنی کسی حاجت کی طلب کرنے میں بھی، وہ بھی میرے نبی کو اذیت دے گا۔ اور یہ پردے کے پیچھے سے سوال کرنا تمہارے دلوں کے لیے طہارت کا باعث ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم میرے رسول کو، اللہ کے رسول کو اذیت دو۔ اب اس کے ساتھ دوبارہ لفظ اذیت کو لائے، یعنی اگر پردے کے بغیر کوئی چیز مانگ لو گے، یہ بھی میرے نبی کو تمہارا یہ فعل بھی اذیت دے گا، اور رسول کو اذیت دینا تمہارے لیے جائز نہیں۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو جائے گا تو ان کی ظاہری حیات کے بعد ان کی کسی بھی زوجہ محترمہ سے شادی کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ اب یہ تمام چیزیں فرمایا آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ فعل بہت بڑے اذیت ناک فعل ہیں، ناقابل برداشت ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ اب اس آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 جس کا میں نے تفسیری تجزیہ کیا ہے، اس سے یہ تصور قائم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کو اذیت کس کس فعل سے پہنچتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ اتنی اتنی بات بھی میرے رسول کو اذیت دیتی ہے۔ سو جس سے محبت جتنی شدید ہو، جتنی زیادہ ہو، محب کے لیے اپنے محبوب کو اذیت پہنچنے کا جو پیمانہ ہے وہ اسی طرح جدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ محبت جیسے جیسے کسی سے بڑھتی چلی جائے، محبوب زیادہ سے زیادہ عزیز تر ہوتا چلا جائے، تو اس کو کس کس فعل سے اذیت پہنچتی ہے، یہ پیمانے بھی فرام مین ٹو مین، انسان کے سے اور انسان تک بدلتے چلے جاتے ہیں، فرد سے فرد تک پیمانے مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب محبت انتہا کی ہوتی ہے کسی سے تو اس کے لطیف جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بھی اذیت ہوتی ہے، اس کے احساسات کو خفیف سی ضرب لگے یہ بھی اذیت کا باعث ہوتا ہے، اس کی طبیعت پر اگر بوجھ لا دیا جائے اس سے بھی اذیت ہوتی ہے، چہ جائے کہ کسی کو جسمانی اذیت دینا، کسی کو ذہنی اذیت دینا، کسی کو روحانی اذیت دینا، کسی کو مشقت میں ڈالنا، کسی کو قتل کرنا، ذبح کرنا، ٹکڑے کرنا، ان کے سروں کو کاٹنا، نیزوں پر چڑھانا، بے حرمتی کرنا، یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جو اذیت کی آخری حد سے بھی آگے ہیں۔ کسی کو بھوک میں رکھنا، پیاسا رکھنا، کسی کے خیموں کو آگ لگانا، شہید کرنا، ان سے پانی بند کرنا، انہیں بے حرمت کرنا، انہیں قیدی بنانا، اور پوری دنیا کے سامنے ان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا، یہ افعال تو اس اذیت کا باعث ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے تو پیمانہ یہ دیا ہے کہ اگر ان کی ازواج مطہرات سے، یعنی ادھر اطرت رسول کو بے پردہ کرنا، ان کے خیمے جلانا، ادھر قرآن کہتا ہے کہ بغیر پردے کے اگر تم نے اپنی حاجت کی چیز طلب کر لی اس سے بھی اذیت ہوگی رسول کو، ادھر قرآن کہتا ہے رسول کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل ہو گئے اس سے بھی اذیت ہوگی، اور ادھر تم رسول کی اطرت کو اور ان کی شہزادیوں کو خیمے جلا کے ان کے سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھا کر بے پردہ کر کے اس پورے قافلے کو کوفہ اور دمشق اور شام کے بازاروں میں گھماؤ۔ کمپیئر کر لیں، مسئلہ نفس انسانی کا قتل کیا ہے، حرام فعل ہے یا کفر، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ رسول کی اذیت کا ہے، کس کس فعل سے رسول کو اذیت پہنچتی ہے، اس اذیت کا حکم کیا ہے۔ فرمایا اگر کھانے کے بعد دیر تک گفتگو کرتے رہو اور میرے رسول کو انتظار کرنا پڑے وہ بھی اذیت ہے، وہ اذیت بھی گوارا نہیں۔ رسول کی وفات کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی سے نکاح کر لینا اذیت ہے، اللہ کو وہ گوارا نہیں۔ اب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کن کن امور سے ہوتی ہے اس کو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے سمجھ لیا۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔
اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے اذیت کی تعریف سمجھا دی، اذیت کا ایک پیمانہ دے دیا کہ کس ظاہری دکھائی دینے میں چھوٹا سا فعل ہوگا، چھوٹا سا، مگر وہ فعل بھی اگر رسول کے لیے اذیت کا باعث ہو جائے تو اللہ کو گوارا نہیں۔ اب اس کے بعد آگے حکم آ رہا ہے کہ اگر رسول کو کوئی اذیت پہنچائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ اب رسول کو اگر کسی نے اذیت پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اس اذیت کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ یہ تو پہلا حکم ہے۔ پہلے تھا معمولی معاملات میں بھی اذیت پہنچانے سے روکا، منع کیا۔ اب اگر کوئی شخص رسول کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے قرآن میں؟ اللہ پاک نے پہلی بات تو یہ کی، وہ میرے رسول کو اذیت نہیں پہنچاتا، وہ مجھے اذیت پہنچاتا۔ اس لیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ۔ اب اللہ پاک کو براہ راست تو اذیت پہنچانا، نہ جسمانی اذیت ممکن ہے، نہ کوئی ذہنی اذیت ہے، نہ روحانی اذیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو ایسے احساسات سے پاک ہے، ماورا ہے۔ اذیت تو رسول کو ہے، مگر اللہ کے رسول کو جس نے اذیت پہنچائی اس کو اللہ رب العزت نے اپنی اذیت قرار دیا۔ جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، جیسے رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جیسے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، جیسے رسول کی حرمت اللہ کی حرمت ہے، اور جیسے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جیسے رسول سے بے وفائی اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، اسی طرح فرمایا میرے رسول کو اذیت پہنچانا اللہ کو اذیت پہنچانا۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو ظاہراً جو انسان کی اپنی سمجھ میں معمولی آتی ہے چیز کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس درجے کی بھی کوئی اذیت اللہ کے رسول کو پہنچائے گا تو فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ نے اس پر دنیا میں بھی لعنت کی اور آخرت میں بھی لعنت کی۔ تو دوسرا حکم یہ کہ اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی اور اس کو ملعون کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی پہنچانے والا عذاب مقرر کر دیا، انتہائی ذلتناک، ذلت انگیز عذاب مقرر کر دیا۔ یہ جو لفظ آیا عذابا مہینا، یہ توجہ طلب ہے قرآن مجید کا یہ لفظ، اس لیے کہ قرآن مجید میں عذاب مختلف الفاظ اور مختلف صفات کے ساتھ آتا ہے۔ عذاب کا ذکر کہیں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں عذاب کے حوالے سے عذاب عظیم، کہیں ذکر آتا ہے عذاب علیم، کہیں ذکر آتا ہے عذاب مہین، بڑا عذاب ہے۔ ہر قسم کے جرم جس کے نتیجے میں انسان عذاب جہنم کا حقدار بنے گا، اس کے لیے عذاب عظیم ایک کامن لفظ ہے۔ وہ کافروں کے لیے بھی آتا ہے اور غیر کافر کے لیے بھی آتا ہے، گناہگاروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، اور چوروں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، ہر قسم کے مجرم کے لیے۔ اس سے اوپر درجہ جب اللہ پاک عذاب سخت تر کرنا چاہے تو عذاب علیم کا لفظ آتا ہے، اور عذاب علیم کا معنی دردناک عذاب، اور دردناک عذاب غیر کافر کے لیے عام طور پہ نہیں ہوتا، اس میں عذاب کی شدت بڑھ جاتی، عذاب کی شدت۔ اب تیسرا جب اس سے بھی شدت بڑھانا مقصود ہو تو عذاب مہین آتا ہے، اہانت انگیز، ذلت ناک عذاب، اس کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ جو قرآن مجید نے تین معیار مقرر کر دیے، اس سے تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب عذاب کے ساتھ لفظ علیم آ جائے تو اس کا حکم کیا وضع کیا جا رہا ہے قرآن میں، اور اگر عذاب مہین آ جائے تو اس کا حکم کیا وضع کیا جا رہا ہے۔ سوائے کافروں کے پورے قرآن میں عذاب مہین کسی کے لیے نہیں کہا جاتا۔ جس کے لیے عذاب مہین کا لفظ وارد ہو جائے تو قرآن مجید نے صراحتاً اس پر کفر کا حکم صادر کر دیا کہ یہ کافر ہے۔ حتیٰ کہ عذاب علیم بھی آ جائے تو وہ بھی اکثر اوقات کفار کے لیے خاص ہوتا ہے، غیر کفار کے لیے نہیں۔ عذاب امین کامن آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے
قرآن مجید میں اس جگہ جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے رسول کو اذیت پہنچانے والا براہ راست اس اذیت پہنچانے کے فعل کے ارتکاب سے کافر ہو گیا۔ اب اس کے اوپر مزید علتوں کو تلاش کرنا اور علمی اور فقہی اور اصولی اور کلامی منہ شگافیوں کو تلاش کرنا، اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی ہے، ہماری سوچ کا رخ ہی غلط ہو گیا ہے۔ ہم غلط پیمانے، غلط دلیل کے ساتھ حکم کا تعین کرنا چاہ رہے ہیں۔ شہادت امام حسین کو نفس انسانی کے قتل کے حکم کے دائرے میں نہیں دیکھا جائے گا، اسے رسول پاک کو اذیت پہنچانے کے حکم کے دائرے میں دیکھا جائے گا۔ احادیث صحیحہ اور احادیث حسنہ میں ہے، جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں جس دن شہادت ہو رہی تھی امام علی مقام کی، تاجدار کائنات بنفس نفیس موجود تھے روحانی طور پر، اور شہدائے کربلا معلیٰ کا خون شہادت جمع کر رہے تھے معجزتاً ایک شیشی میں۔ اور جب حضرت ام سلمہ نے خواب میں آپ کو دیکھا، اسی وقت اٹھیں اور وہ جو مٹی کربلا کی جبرائیل امین علیہ السلام نے لا کے آقا علیہ السلام کو دی تھی، یہ فرماتے ہوئے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، بہقی نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، مسند ابو یعلا نے، بے شمار کتب احادیث میں کئی صحابہ کرام سے اور ازواج مطہرات سے مروی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت ام فضل سے مروی، حضرت ام سلمہ سے مروی، حضرت انس بن مالک سے مروی، کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ میں، جن میں جبرائیل امین نے آ کے بتایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ محبوب شہزادے حسین کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیے جائیں گے، اور وہاں کی مٹی لا کے آقا علیہ السلام کو دی تھی۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو دیکھتے رہنا اور دیکھنا جس دن یہ خون میں بدل جائے، سمجھنا اس دن میرا حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، بعد دوپہر ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے خواب میں آقا علیہ السلام آتے ہیں، سر انور کے بال مبارک منتشر ہیں، گرد آلود ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی اپنے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ سارا دن رسول مشہد حسین پہ رہتے ہیں اور ان کے خون شہادت کا قطرہ زمین پر روحانی دنیا میں نہیں گرنے دیتے، سنبھال کے لاتے ہیں۔ اور ام سلمہ فرماتی کہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں حسین اور تمام شہداء کربلا کا خون جمع کر کے لایا۔ اٹھ کے دیکھتی ہیں تو وہ مٹی جو آقا علیہ السلام نے ان کو دی تھی وہ خون سے بدل چکی تھی۔ یعنی آقا علیہ السلام کا کنسرن دیکھیں، آقا علیہ السلام کی محبت کی شدت دیکھیں، آقا علیہ السلام کی مودت دیکھیں، ان کا مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں کیا ہے، آپ کی روح میں کیا ہے، آپ کے احساسات میں کیا ہے، آپ کے جذبات میں کیا ہے، آپ کی کیفیات میں کیا ہے۔ یعنی حسین اگر روتے تو آقا علیہ السلام تڑپ جاتے، نماز میں سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حسین دوڑ کے آپ کی پشت مبارک پہ چڑھ گئے، صحابہ کرام اتارنے لگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار ان کو نہیں اتارنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، اس موقع پر وہ بڑی عجیب، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آپ نے نماز میں دوران سجدہ پشت سے حضرت امام حسین کو اتارنے سے روکا، صحابہ کرام کسی اور غرض سے نہیں اتار رہے تھے، دیکھ رہے تھے حضور سجدے میں ہیں، چلو اتار لیں آہستہ سے، مگر اس کے ساتھ جوڑا آقا علیہ السلام نے اپنی اس محبت کے رشتے کو حسین کے ساتھ، اور امت کو بتایا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ میری محبت جو حسین سے ہے وہ کیفیت سجدہ سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے دوران بھی میں نہیں چاہتا کہ میرے حسین کو اتنی تکلیف بھی ہو جائے کہ اس نے محبت کی، چاہا کہ میری پشت پہ چڑھ جائے، تم اس کو اتار کے نیچے کر دو تو وہ اس کو ناگوار ہوگا، اس کی طبیعت پہ بوجھ آئے گا۔
اتنا بوجھ اگر حسین کی طبیعت پہ آ جائے کہ مجھے اپنے نانا کی پشت سے کیوں اتار دیا، مجھے وہ بوجھ بھی گوارا نہیں، اور کب گوارا نہیں؟ جب میں اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہوں۔ امام علی مقام کی محبت کو یہ درجہ دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنی اذیت، ان کے احساس کی اتنی اذیت، وہ گوارا نہیں۔ اور کربلا کا پورا واقعہ سن کر، پڑھ کر، بیان کر کے علماء اور اسے نفس انسانی کا قتل کر کے کہیں کہ کفر نہیں ہوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ قرآن کی نفی ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا جو رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب مہین تیار ہے، اہانت انگیز ذلت ناک عذاب تیار ہے۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے۔ پھر اگلی آیت اس میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں۔ دو آیتیں اکٹھی آئی ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا جو رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ذلت ناک عذاب تیار ہے، یعنی وہ کافر ہو گئے، کافروں کا عذاب تیار ہے ان کے لیے۔ اور ساتھ اگلی آیت میں فرق کر دیا، جو مومنوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ بغیر مکتسبوا، ان کے کسی گناہ کے بغیر، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اب دیکھیے فعل ایک ہے اذیت دینا، پہلی آیت میں ذکر ہے جو رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کو کافر بنا دیا، عذاب مہین ہے اور دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، ملعون کر دیا، کافر اور ملعون ڈکلیئر کر دیا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں مرد ہوں یا عورتیں ان کو، تو وہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مومنوں کو اذیت دینا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کو اذیت دینا، خواہ وہ براہ راست رسول کی ذات کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کے شہزادے امام حسن کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کے شہزادے امام حسین کی نسبت سے ہو، خواہ وہ سیدہ زینب کی نسبت سے ہو، خواہ وہ سیدہ سکینہ کی نسبت سے ہو، خواہ وہ زین العابدین کی نسبت سے ہو، خواہ وہ پوری اطرت رسول جو کربلا میں تھی تمام نفوس قدسیہ کی نسبت سے ہو، خواہ ایک مبارک جان کی نسبت سے ہو، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انہیں اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ پہلے اس دونوں آیتوں کا فرق سمجھ لیں پھر میں حدیث کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہی فعل اذیت دینے کا جب مومنوں کے لیے آیا تو فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، واضح گناہ ہے، مگر جب رسول کو اذیت دینے کی بات آئی تو فرمایا اللہ کی اس پر لعنت اور وہ کافر ہے، اس کے لیے ذلت ناک عذاب تیار ہے۔ اب یہ جو فرق کیا گیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو فرق کیا گیا ہے یہ فرق عقیدے کے باب میں اور شرعی حکم کے باب میں بالکل قطعی فیصلہ ہے۔ یعنی عام مجرد مومنوں کو اذیت دینا، نہ دنیا و آخرت کی لعنت کا حکم ہے اس پر اور نہ عذاب مہین کا لفظ آیا ہے۔ رسول کو اذیت دینے کے لیے دنیا اور آخرت کی لعنت بھی ہے اور عذاب مہین کے ذریعے کفر کا اعلان بھی ہے۔ اب ایک اور مقام ہے، دیکھیے اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب میں فرمایا جو مومن عورتوں اور مردوں پر ان کے گناہ کے بغیر اذیت دیتا ہے، یعنی ان پر کوئی الزام تہمت لگاتا، وہ بڑا گناہ کرتا۔ اب یہاں ایک تہمت کا اور واقعہ بھی ہے، اس واقعہ میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، اس کا حکم جدا الفاظ میں قرآن مجید میں آیا ہے، وہ سورہ النور ہے، اس کی آیت نمبر 23، جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اس باب میں قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس کو امام عبد بن حمید نے روایت کیا، ابن جریر طبری نے، ابن المنذر نے اور امام طبرانی نے
سعید بن جبیر سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے کہا انما کان ھذا فی عائشہ خاصۃ، یہ آیت خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی بات حضرت ابو الجوزاء نے کہا ھذہ لامہات المؤمنین خاصہ، یہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے لیے۔ اب جب وہی اذیت تہمت لگانے کی ازواج مطہرات یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ رسول کی ازواج مطہرات ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کو اور سورہ النور کی آیت نمبر 23 کو سامنے رکھ کر مطالعہ کریں، ادھر بھی یہی ہے کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بغیر مکتسبوا، ان کے گناہ کیے بغیر جو ان پر بہتان لگاتا ہے، ان کے لیے فرمایا ایک کھلے گناہ کا بوجھ انہوں نے اپنے سر اٹھا لیا، ان کو لعنت نہیں بھیجی، لعنت نہیں بھیجی، وہی بہتان، وہی تہمت، وہی الزام، وہی اذیت، مگر اس کو اسمن مبینہ کہا ہے جو عام مومنین مومنات۔ مگر جب وہی فعل ایک ایسی ہستی کے ساتھ جڑ گیا ہے جو ازواج رسول میں سے ہے، جو امہات المؤمنین میں سے ہے، جن کو اذیت دینا رسول کو اذیت، جن کی اذیت آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، جن کی پریشانی حضور کی ذات تک پہنچ جاتی ہے، جن کی حرمت رسول کی حرمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کی عزت و تکریم رسول کی عزت و تکریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جن کی اذیت رسول کی اذیت بن جاتی ہے، جب وہی فعل ان کی ذات کے لیے صادر ہوتا ہے تو قرآن مجید نے بالکل حکم جدا کر دیا، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کی گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اذیت دینا کسی عام نفس انسانی کو کیا ہے، کسی مومن کو کیا ہے، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے لیے کیا ہے، اور نفس رسول اور ذات رسول حضور کی اطرت کے لیے کیا ہے۔ اور آپ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر جب آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچے تو اس کے لیے پھر لعنت کے ساتھ عذاب مہین کا ذکر کیا، عذاب علیم کا بھی نہیں اور عذاب عظیم کا بھی نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ عذاب مہین کا جب لفظ آئے پورے قرآن کو پڑھیے، وہ صرف کفار و مشرکین کے لیے آتا ہے، اس سے کم درجے کے جرم کے لیے قرآن میں نہیں آتا۔ تو رسول کو اذیت پہنچانے کے لیے جب عذاب مہین آ گیا تو وہ کفار و مشرکین کے دائرے میں چلا گیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں تھا جس کو میں نے پڑھا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اب سورہ النساء کی آیت نمبر 37 ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے عذاب مہین۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ پھر یہی آل عمران آیت نمبر 178 میں ہے، پھر سورہ الحج آیت نمبر 57 میں ہے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 9 میں ہے، المجادلہ آیت نمبر 5 میں ہے، المجادلہ آیت نمبر 16 میں ہے، سورہ النساء آیت نمبر 14 میں۔ تمام مقامات قرآن مجید کے جہاں عذاب مہین وارد ہوتا ہے ان کا اٹھا کے مطالعہ کر لیں، وہ صرف کفار کے لیے وارد ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب مہین جب آتا ہی صرف کافروں کے لیے ہے، اور یہ حکم آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچانے والے کے لیے اللہ پاک نے مقرر کر دیا۔ جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی وہ بلا شک و شبہ اس کا شمار کفار و مشرکین میں ہے، وہ جہنمی ہے اور وہ کافر ہے، اس کے لیے ایمان یا توبہ کے احتمال کی کسی بحث کی گنجائش نہیں۔ قرآن کے صریح حکم کے آ جانے کے بعد پھر اس کے لیے توبہ کے احتمال ڈھونڈنا، توبہ کے امکانات ڈھونڈنا، اور فعل حرام اور فعل کفر کے فرق کو ڈھونڈنا، اور مختلف موشگافیوں کو ڈھونڈنا، اور اس کے لیے ہمدردی کرنا، اور اس یزید کے لیے تحفظ فراہم کرنا۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا وہ رسول کے اتنے بے وفا ہو گئے، کیا رسول کا اتنا حیا بھی نہیں رہا، آقا علیہ السلام سے اتنے غیر ہو گئے ہیں، کیا انہیں وہ سارے فرمودات بھول گئے ہیں جو آقا علیہ السلام نے اپنی اطرت پاک اور حسنین کریمین کے لیے دیے تھے؟ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।